میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے یا رسول اللہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں تمہیں پہ تو درود پڑھا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ وہ کثرت سے نماز و ذکر میں مشغول رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ 11 مرتبہ آیا ہے۔ ان کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین سے ملتا ہے، جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ حجاز عرب چلے گئے تھے۔ بڑھتے بڑھتے یہ خاندان قبیلے کی شکل میں حجاز کی آخری سرحدوں سے ملک شام کے قریب تک پھیل گیا تھا۔ اہل نبوی میں شام، فلسطین اور مصر جاتے ہوئے راستے میں مدین کے کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی قبیلے میں پیدا ہوئے اور بعد میں یہ قبیلہ قوم شعیب کہلایا۔ یہ قوم بت پرستی، مشرکانہ عقائد، ناپ تول میں کمی اور لوٹ مار اور ڈاکہ زانی جیسے جرائم بڑے گناہ میں مبتلا تھی۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان و توحید کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کے وعظ و نصیحت اور تقریر و خطابات سے لوگوں کے دلوں پر بڑا اثر ہوتا تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم الانبیاء کے لقب سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ لاکھوں روشن ستارے بنائے جو آسمان میں اپنے اپنے مدار پر گھومتے رہتے ہیں۔ اس گردش کی وجہ سے وہ مشرق سے مغرب میں اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، مگر ان لاکھوں ستاروں میں ایک قطب تارہ جیسا بھی ہوتا ہے جو ہمیشہ شمالی سمت میں ٹھہرا رہتا ہے، جس کو دیکھ کر خشکی، ریگستانی اور دریائی سفر کرنے والے اپنی سمت آسانی سے معلوم کر لیتے ہیں۔ بلا شبہ اس قطب تارے کے ذریعے لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچنا قدرتی بڑی نشانی ہے۔ اللہ کی قدرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین بغیر نماز کے نہیں۔ نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسا آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ کتاب طبرانی کبیر، حدیث نمبر 19، روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انصارہ کے پاس ملاقات کی غرض سے تشریف لے جاتے تو ان کے بچوں کو سلام کرتے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے۔
کتاب السنن الکبریٰ للنسائی حدیث نمبر 8349۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اونچے اونچے درجات عطا فرمائے گا۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3099، روایت حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شراب پی پھر بغیر توبہ کیے ہوئے اسی حالت میں مر گیا تو قیامت کے دن پیاسا اٹھے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہم طب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر وہ بیٹا بیٹی مرد بوڑھا سب کو توفیق دے کے اس شراب کی نشے کو چھوڑ دے اور دوسرے ساری نسلی چیز کو بھی چھوڑ دے، آمین۔ کتاب مسند احمد حدیث نمبر 15056، روایت حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیز کو آدم کی اولاد برا سمجھتی ہے، ایک موت کو برا سمجھتی ہے، حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنہ میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے۔ دوسرے مال کی کمی کو برا سمجھتی ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب میں کمی کا سبب ہے۔ کتاب مسند احمد حدیث نمبر 23113، روایت حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمائے گا، تم کو جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ دنیا میں پیدا کیا تھا اسی طرح ہمارے حکم سے دوبارہ زندہ ہو کر آج تم ہمارے پاس آ گئے، مگر تم نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم تمہارے لیے دوبارہ لوٹائے جانے کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں کریں گے۔ قرآن پاک سورہ کاف آیت نمبر 48۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی ٹھنڈک میرے سینے میں پھیل گئی۔ پھر فرمایا، اس سے دل کا دورہ پڑا ہے، اس کو حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ، کیونکہ وہ ایک ماہر حکیم ہے اور اس حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینہ کے ساتھ اجوا کھجوریں گٹھلیوں کے ساتھ کٹ کر کھلائے۔ کتاب ابو داود حدیث نمبر 3875، روایت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں رہ کر اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہو سب اللہ کو معلوم ہے۔ قرآن پاک سورہ حشر آیت نمبر 18۔ صلی اللہ علیہ نبی وعلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔